اے میرے عباس جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نایا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ساچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنہ لبی تو نایا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر میرے نام میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو بخدا تجھ سے دارستی بڑی تو نایا غازی آ گئے شام میں علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نایا غازی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ لکھی ہے شبیر کی فضیلت قلم نے سر کو جھکا جھکا کے میں اس قصیدے کی داد پاؤں گا سیدہ کو سنا سنا کے ثنائے شبیر جب ہوں لکھتا میں پہلے نادے علی ہوں پڑھتا ذخیرہ الفاظ کیا بتاؤں کہاں سے ناچیز کو ہے ملتا یہ لفظ جبریل میری جانب ہے بھیج دیتا سجا سجا کے عجیب
آپ کے گھر میں علی ہے آئے، علی کے گھر میں حسین آیا، معافیا پا رہا ہے پطرس اب اس کا جھولا 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 کے، حسین ایسا ہوا نہ ہوگا، یہی ہے کم سن علی کے گھر میں، حسین ایک ہے اور ایک رہے گا، نہیں ہے کوئی بھی بحر و بر میں نظر لگے نا، جبھی تو زہرا اسے ہے رکھتی چھپا چھپا کے، کبھی تو شبیر کو نبی نے سوار کاندھوں پہ خود کیا ہے، کبھی یہ سجدے میں پشت سرور پہ خود سوارا کے ہو گیا ہے، رسول نے زندگی گزاری ہے ناز اس کے چھپا 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 کے، علی جو مشکل کشا ہے سب کا، حسین بھی تو ہے سب کا محسن، حسینیت کے لگاؤ نعرے، حسین کے سب جلیں گے دشمن، علی کے منکر کو بھی جلاؤ، علی کے نعرے لگا لگا کے، ہے دادا عمران علی پدر ہیں، یزید سے کیوں حسین ڈرتا، حسن ہے بھائی بطول ماں ہے، ضمیر کا سودا کیسے کرتا، نبی نے کیسر اسے ہے پالا، زبان اپنی چسا چسا کے، درود پڑھتے ہیں محمد خاص گزار اثر نقی سے کہ ایک مختصر کلام کرتے میں کر باز بلند سلوات آواز بلند تر صلوات، میں سوچتا ہوں کہ ابھی کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا، میں سوچتا ہوں سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا،
میں سوچتا ہوں گلے کے توق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے توق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا۔ میں سوچتا ہوں وہ ظلم دیکھے سجاد نے حسین کے بعد، وہ ظلم دیکھے سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا۔ میں سوچتا ہوں وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا، میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد۔ درخواست پیش پانی کے لیے کام سے آخری کلام پیش کیجیے۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برائے ظہور تاجل امام زمان علیہ السلام صلوات۔ ایک دفعہ مل کے بلند تر صلوات پڑھنا ہے۔ جناب استاد ستر جعفر مرحوم شہید کا ایک بہت ہی سنا ہوا کلام جو آپ لوگوں نے پہلے سماعت کیا ہے، جب امام آئیں گے شہید کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ بلند تر صلوات۔ حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے،
زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے۔ شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، بارہویں کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے۔ جھوٹ بولنے کو ہم مشغلہ سمجھتے ہیں، بات بات پر بے جا مصلحت برتتے ہیں، اور منافقت کو بھی مصلحت ہی کہتے ہیں، لہب و لعب کا سامان ہم گھروں میں رکھتے ہیں، کس طرح چھپائیں گے، کس طرح چھپائیں گے جب امام آئیں گے۔ نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے، سب ہی منہ چرائیں گے، سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے۔ اور دعوی محبت جو صبح و شام کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں، خمس بھی نہیں دیتے، غیبتیں بھی کرتے ہیں، مومنوں سے بھی دل میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، کس طرح نبھائیں گے، کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے۔ یہ ہمارے مکروریات
شاطرانہ یاری کیا ہمارے صوم و صلات اور یہ عزاداری کتنا ہے خلوص ان میں کس قدر ریاکاری کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری کیسے منہ دکھائیں گے کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا سبط جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ حمد و نعت و سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے اور ہم اپنے وقت کے امام کو عریضے لکھتے ہیں جب عریضہ وقت کے امام کے پاس پہنچتا ہے تو شاعر نے کیا خوبصورت پیغام ہمیں دیا ہے کہ حسرت سے دیکھتے ہیں عریضوں کو یوں امام حسرت سے دیکھتے ہیں عریضوں کو یوں امام شاید کسی عریضے پہ لکھا ہو یہ کہیں خواہش نہیں ہے اور کسی چیز کی ہمیں خواہش نہیں ہے اور کسی چیز کی ہمیں سب کچھ ہمارے پاس ہے بس آپ ہی نہیں برائے ظہور تاجیل امام زمان علیہ السلام صلوات چونکہ وقت ہو چکا ہے لیکن معذرت کے ساتھ دو بند مسائل کے حوالے سے صرف 2 منٹ درود بر محمد جگہ دیتے ہوئے اور شہداء اسلام شہداء پاکستان شہداء ملت جعفریہ کے لیے سیلاب میں جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں جو اس کو کے لیے خاص اشرح ثانی کی آج 7ویں مجلس ہے جس سے حافظ سید محمد حیدر نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے یہ مجالس کا سلسلہ 25 محرم الحرام تک دستور بعد نماز پر جاری رہے گا 25 محرم الحرام کی مجلس میں بعد مجلس کے شرعی دعوت امام زین العابدین علیہ السلام فراہم خاص وزارت حافظ سید محمد حیدر نقوی سے جواب محفوظ نگر ہو کر فضائل مسائل حیدر علیہ السلام بیان فرمائیں مل کر باوز بلند صلوات اللہم صلی علی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ صلوات اللہم صلی علی صلوات پڑھیں محمد والے خدمت صلوات پڑھیں محمد والے
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم صدق سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 35 آپ کی خدمت میں تلاوت کی. کچھ نکات اس آیت کے حوالے سے کل بیان کیے اور آج انشاءاللہ اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. مقصد یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کہ جو ایک مومن کو 3 بنیادی اصولوں کی طرف رہنمائی فرما رہی ہے. آیت یعنی اللہ کو، کیونکہ آیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے کلام کے جملے کو. تو ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے، مومن سمجھتا ہے، ہر اس بندے سے اس آیت کریمہ کا خطاب ہے. اور 3 چیزوں میں، 3 مرحلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے خلاصہ کر دیا ہے، نچوڑ بیان کر دیا ہے کہ اگر تم اس دنیا سے کامیاب جانا چاہتے ہو، کامیاب کسی اور کی نظروں میں نہیں، اللہ کی نظروں میں کامیاب، اللہ کے رسول ان کی آل کی نظروں میں کامیاب زندگی گزار کر اگر دنیا سے جانا چاہتے ہو تو ان 3 چیزوں سے تمہاری توجہ کبھی نہ ہٹے. ان 3 چیزوں سے تمہاری توجہ کبھی نہ ہٹے. آپ سے توجہ کی درخواست کروں گا. دیکھیں قرآن مجید کی بعض دفعہ آیات ہوتی ہیں، ایک بات کو بہت ساری آیات بیان کر رہی ہیں، اور بعض دفعہ ایک مختصر سی آیت پورے کے پورے دین کو نچوڑ کر اس کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے. یہ ان آیات میں سے کہ یہ 3 باتیں، یہ 3 مرحلے جو انسان بھی اپنی زندگی میں شامل کر لے فلاح پانے والوں میں سے. اور یہ تینوں ہونا ضروری ہے، یاد رکھیں. ان میں چوائس نہیں ہے. پہلا مرحلہ اللہ کا تقوی، دوسرا مرحلہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے
وسیلہ، وسائل وسیلے کی جمع، اور تیسرا تقوی اور وسیلہ ڈھونڈ لینے کے بعد پھر اللہ کی راہ میں کوشش کی۔ یہ تین چیزیں جس انسان کی زندگی میں ہیں تو اللہ اسے خوشخبری سنا رہا ہے کامیابی کی۔ اور جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں اشارہ کیا، اس آیت کریمہ میں کامیابی کے لیے جو تین چیزیں بتائی گئی ہیں ان میں سے عام طور پر ہمارے ہاں کس کی طرف رغبت زیادہ پائی جاتی ہے؟ ایک کی طرف۔ میری بات کی طرف متوجہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے کتنی چیزیں رکھی ہیں کامیابی کے لیے؟ تین۔ اور ان تین میں سے ہمیں کتنوں کے ساتھ رغبت ہے، کتنے ہمیں اچھے لگتے ہیں؟ ایک۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو جواب آپ کے ذہن میں ہو وہ ضرور دیا کریں، ٹھیک ہے؟ تقوی، وسیلہ اور کوشش، محنت اللہ کی راہ میں، ان تینوں میں سے ہمیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ جی، وسیلہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ رہے یہ تین رکھو، یہ تین چیزیں ضروری ہیں تمہاری کامیابی کے لیے۔ اور ہم نے کہا کہ دو میں ہم زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، نہ ہم سے تقوی رکھا جاتا ہے، نہ ہم سے محنت کی جاتی ہے، ہم سارے کام وسیلے کے ذریعے کریں۔ اگر ہم وسیلے کا معنی بھی صحیح لیتے تو بھی شاید مشکل نہیں تھی، لیکن ہم نے وسیلے کے معنی کو، دائرے کو تنگ کرتے 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 چھوٹے سے ایک دائرے میں محدود کر دیا، اور وہ دائرہ کیا ہے؟ وسیلے، اللہ کی بارگاہ میں وسیلے یعنی ہماری دنیاوی خواہشات پورا کرنے کے وسیلے، ہماری دنیاوی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے وسیلے۔ جی دیکھیں، ہم ان وسیلوں کے ساتھ دو طرح کے رویے رکھ سکتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ہیں تو بتائیے گا ضرور۔ رسول اللہ اور ان کے اہل بیت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے وسیلے، لا ریب فی، لیکن ہمارے ذہنوں میں ان کے وسیلہ ہونے کی کیا تصویر ہے؟ میں دو بتا رہا ہوں، آپ بتائیے گا کہ ان دونوں میں سے عام طور پر کون سی تصویر ہمارے ذہنوں میں ہے، اور پھر بتائیے گا کون سی تصویر صحیح ہے۔ آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ مجھے یہ اطمینان رہے کہ میں بس میں اکیلا ہی نہیں چلا کے لے جا رہا، باقی بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ ایک دفعہ دو آپ کو مختلف چیزیں بتانے لگا کہ ہم ان وسیلوں کو کس نگاہ سے دیکھیں۔ ان وسیلوں کو اس نگاہ سے دیکھنا کہ اے اللہ کے قرب کے وسیلوں، ہماری یہ خواہشات ہیں، ہماری پوری کروا دو۔ توجہ فرمائیں، ایک یہ ہے وسیلوں کو اللہ کی بارگاہ کے، اللہ کے قرب کے وسیلوں کو اس نگاہ سے دیکھنا۔ کس نگاہ سے؟ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو میرے سامنے دنیا کی کوئی ضرورت آئے،
میں ان کو وسیلہ بناؤں اور کہوں کہ مثلا اللہ تبارک و تعالی سے ان کے صدقے مجھے یہ ملے. ایک یہ تصویر ہے، اور ایک دفعہ ہے کہ ان وسیلوں سے ہم یہ کہیں کہ ہماری خواہشات کی طرف نہ دیکھیں، آپ یہ بتائیں آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیسے قریب ہو سکتے ہیں. یہ دو مختلف پوائنٹس ہیں، دو مختلف اینگل ہیں وسیلے کی طرف دیکھنے کے. یعنی ایک یہ کہ یہ میں چاہتا ہوں آپ پورا کروا دیں، اور دوسرا آپ جو چاہتے ہیں بتائیں ہم وہ کریں تاکہ اللہ کے قریب ہو جائیں. اور اگر میں کربلا کو بیچ میں شامل کروں، حسین آپ بتائیں اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے، چاہے پھر میرے ٹکڑے ہی ہو جائیں. میری ساری خواہشیں آپ کی خواہشوں پر قربان. اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ان دونوں، یہ جو دونوں میں نے آپ کو مختلف شکلیں بتائی ہیں، آپ کی نظروں میں وسیلوں کو کس نگاہ سے دیکھا جائے، کون سی نگاہ بہتر ہے؟ ہماری خواہشیں پوری کریں، جو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہے وہ کروائیں، یا یہ کہ آپ بتائیں ہم وہ کریں گے تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے؟ ان میں سے زیادہ بہتر کون سی ہے؟ جی دوسرا والا. لیکن ہمارے ذہنوں میں زیادہ تر ہے کون سا والا؟ پہلا والا. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ سلوات پڑھیں محمد والا. کہ جو میں سوال پوچھتا ہوں کوئی بھی جواب میرا دل رکھنے کے لیے کبھی مت دیجیے. میں سوال اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ چلیں، اور اگر میں کوئی غلط چل رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ نہ چلیں. آپ کہیں کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں ہے، لہذا میں بڑا آہستہ آہستہ آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بندے میں اور اللہ میں کیا فرق ہے، اور پھر جن کو اللہ نے رہنمائی کر دی ہو اور ان کو انسانوں کے رہنما بنایا ہو، ان میں اور ایک عام انسان میں کیا فرق ہے. قرآن مجید کی آیت سے آپ کو بتا رہا ہوں. اگر ہم سے کہا جائے کہ اے ایمان والوں، ہر نماز کے بعد تم چاہتے ہو کہ تمہیں مٹن قورمہ کھلایا جائے، تو ایمان والے کیا کہیں گے؟ جو پرہیزی کھاتے ہیں ان سے الگ سے پوچھ لیں گے، ابھی فی الحال مجبوری طور پر پوچھا جا رہا ہے. اگر سوال آئے کہ اے ایمان والوں مٹن قورمہ کھلایا جائے تمہیں ہر نماز کے بعد، تو رغبت سے کہیں گے کہ نہیں؟ جی کہیں گے. اور اگر کہا جائے اے ایمان والوں جو سندھ میں سیلاب آئے سارے جیبوں سے پیسے نکالو اور ان کی ہیلپ کرو، جتنی مٹن قورمے کی رغبت ہے اتنی اس کی رغبت ہوگی نہیں. یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. جب مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہو گئی اور کفار کی بھی جو ریشہ دوانیاں تھی اور جو سازشیں تھیں وہ بڑھنے لگی، خطرات زیادہ ہونے لگے، تو جہاد کا حکم نازل ہوا. کس کا؟ جہاد کا، قتال کا. جہاد کا معنی میں نے عرض کیا وسیع ہے. ہر کوشش کو، اللہ کی راہ میں ہر محنت کرنے کو جہاد کہتے ہیں. رزق کے حلال کمانے کے لیے محنت کو جہاد کہا گیا. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن جو میدان جنگ میں ہوتا ہے بالخصوص اس کے لیے الگ لفظ ہے اور وہ ہے قتال. بڑی آپ کو پتے کی بات بتانے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا.
اللہ کے نبی کی محفل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایمان کے اونچے درجوں والے بھی تھے، درمیانے بھی تھے، 33 نمبر لے کے جو اندر آئے ہوئے تھے وہ بھی تھے، اور جو اندر سے مسلمان نہیں تھے، اوپر سے کلمہ پڑھ کے چکر دیا ہوا تھا وہ بھی تھے۔ قرآن میں یہ مختلف کیٹیگریز بتائی ہوئی۔ تو لفظ اپنے استعمال کر رہا ہوں، جب کوئی ایسی بات ہوتی تھی کہ اے ایمان والو یہ کچھ رقم ہے جو تقسیم ہو رہی، آ کے لے لو، رغبت ہوتی تھی اس میں۔ لیکن اچانک قتال کا حکم ایسے ہی آ کر گرا جیسے بم گرتا ہے کچھ لوگوں کو۔ فرسٹ ٹائم جب قتال کا حکم آیا، اب میں اور آپ وہاں پہ نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کے کچھ پکچرز دکھائے ہوئے رسول اللہ کی محفل میں۔ توجہ سے سنیے گا، سورہ مبارکہ محمد، صلوات پڑھیے رسول اللہ کی ذات اقدس میں۔ اللہ کے نبی کے نام پہ سورت ہے، اور مزے کی بات یہ ہے رحمت للعالمین کے نام کی سورت ہے، اور ہے ساری جنگ اور جہاد سے بھری۔ توجہ فرما رہے؟ تو اس میں ایک آیت یہ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، وہ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی سورت نازل کیوں نہیں ہوتی کہ ہم لڑیں۔ جذبہ حقیقی ایمان والوں کو ان سے اب برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ ہمیں اتنا تھریٹ کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں حکم کیوں نہیں دیتا کہ ہم لڑیں ان سے جا کے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، کوئی سورت نازل کیوں نہیں ہوتی؟ پھر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور جب نازل ہو جائے گی ایک محکم سورت جو قتال کا کہہ رہی وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اللہ اس میں قتال کا ذکر کر دے گا، تو آپ کیا دیکھیں گے؟ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں مرض ہے۔ بیٹھے آپ کی محفل نہیں ہے، لیکن جہاد کا حکم آنے سے مریض اور صحت مند آپ کو الگ الگ ہو کے نظر آنے شروع ہو جائے۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، اگرچہ بیٹھے آپ ہی کی محفل میں ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ حکم سن کر، وہ سورت اور جہاد کا حکم سن کر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، ان کی نظریں آپ کی طرف ہوں گی۔ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، ایسے دیکھ رہے ہوں گے جیسے مرنے والے ہیں، جیسے ابھی جان، یعنی اب آپ اس کا تصور کریں کہ ایک بندہ آپ کو دیکھ رہا ہو اور آپ نے کوئی ایسی بات کر دی جس سے اس کو موت پڑ گئی، اردو میں کہتے ہیں نا موت پڑ گئی۔ تو مومن اور منافق کی ہر زمانے میں پہچان یہ ہے کہ جب تک تو کھانے پینے کا ٹائم ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کون کون سے اصلی ہیں کون کون سے، جیسے ہی کوئی ذمہ داری کندھوں پہ ڈالی جاتی ہے تو کچھ کو موت پڑ جاتی ہے اور کچھ خوش ہو جاتے ہیں، کچھ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں لذت محسوس کرتے ہیں اگرچہ جان جانے کا بھی خطرہ ہو، اور جو ذرا دوسرے طرح کے ہوتے ہیں وہ اے رسول آپ کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے یہ حکم سنتے ہی ان کی جان نکلنے والی۔ اور پھر اللہ نے اینڈ کیا آیت کا کیا؟ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، مر جائیں تو بہتر ہے، موت ہی ان کے لیے بہتر ہے جہاد کا حکم سے کہ جن کی جان نکل۔ اب وہ کہہ رہے جو اس قسم کے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، یا رسول اللہ آپ اللہ سے قرب کا وسیلہ ہیں، آپ ہمیں بتائیں جب تک رسول سے اپنی مرضی کی چیزیں مل رہی ہیں، مال غنیمت مل رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں، ہیلپ ہو رہی ہے،
واہ رسول اللہ، تو سبحان اللہ رسول اللہ، اور جیسے ہی کہا کہ چلو نکلو جہاد کے لیے، خدا حافظ یا رسول اللہ، میرے پیٹ میں درد ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا ہفتہ گھر سے باہر نہیں۔ یہ صفات ہے ہر زمانے میں مومن 1 نمبر اور 2 نمبر اور 3 نمبر کو پہچاننے کے لیے۔ پھر اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، یہ جو میں آیات پڑھ رہا ہوں سب سے پہلے میرے لیے اپنے لیے آئینہ ہے، آپ کے لیے آئینہ ہے۔ پچھلے لوگوں کے جو اللہ نے ذکر کیے ہیں اصل میں کیے اس لیے تاکہ قیامت تک کے لیے ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے اپنی شخصیت کا آئینہ بنے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ ان سے کہے بڑے کام چور تھے، رسول اللہ ذمہ داری لگاتے تھے تو بہت بڑھتی تھی، اور اپنی حالت بھی وہی ہو کہ کھانے پینے میں فرنٹ لائن میں ہو، لیکن جب کوئی جیب سے دینا پڑے، کوئی محنت کا کام کرنا پڑے، فوراً نظر سے غائب ہو۔ تو اللہ کے سٹینڈرڈز، اللہ کے بتائے ہوئے معیار وہ ہر زمانے میں ایک جیسے۔ تو سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر قتال واجب کر دیا گیا۔ قتال یعنی جنگ، مشرکوں سے، کافروں سے جو تمہیں اور تمہارے دین کو مٹا دینا چاہتے ہیں، ان سے قتال تم پر لکھ دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا لکھ دیا ہے، واجب قرار دے دیا، فرض کر دیا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، جبکہ اللہ کو پتہ ہے کہ تمہیں جہاد اچھا نہیں لگتا۔ تو کچھ لوگ ایک جملہ بولتے ہیں کہ کوئی بھائی صاحب کہہ رہے تھے مجھے شہادت سے بہت محبت ہے، بس ایک مسئلہ ہے کہ جان سے مار دیتے ہیں۔ اگر یہ جان سے مارنے والا مسئلہ نہ ہو تو اللہ کی قسم شہادت سے عشق ہو۔ یہ بات کتب علیکم القتال، تم پہ قتال فرض کر دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں کرہ ہوئی ہے جس سے مکروہ لفظ نکلا ہو، تمہیں اچھا ہی لگتا۔ اب سنیں اللہ کیا فرمایا، پہلے کیا فرمایا؟ تم پہ جہاد فرض ہے جبکہ تمہیں پسند نہیں ہے، لیکن تمہیں پسند ہے یا پسند نہیں ہے، پہلے اللہ کی بات سن لو جس کا کلمہ پڑھا ہے، جس کو خالق مانا ہے، جس کو سب سے بڑا عالم مانا ہے، جس کو اپنی زندگی موت کا مالک سمجھتے ہو، جس نے جنت جہنم کے فیصلے کرنے ہیں، اس کی بات سن لو، اچھا لگے یا اچھا نہ لگے جہاد تمہیں، لیکن اللہ تمہیں بتا رہا ہے۔ توجہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو جبکہ حقیقت میں تمہارے لیے خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بہت پسند ہو لیکن ہو تمہارے لیے شر، تو تم فیصلہ نہ کرو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اپنی پسند اور ناپسند پہ فیصلے نہ کرنا، کیونکہ اللہ علم رکھتا ہے، تم علم نہیں رکھتے۔ اللہ علم رکھتا ہے، تم علم نہیں رکھتے۔ بس اگر اللہ نے کہا کہ اب قتال کا وقت ہے تو پھر قتال کرو۔ دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس کو پلیٹ میں رکھ کے آزادی اور اقتدار دے دیا گیا ہو کہ اپنے نظریے کے مطابق آزادی سے زندگی گزار لو، بلکہ آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، لڑ کے چھین کے آزادی لینی پڑی۔ تو رحمت للعالمین کو بھی جنگیں لڑنی پڑی ہیں یا جنگیں نہیں لڑنی پڑی؟ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ رسول اللہ کے لشکر میں سب سے شجاع بہادر کون تھا؟
کون جواب دے؟ کیا جواب جی؟ سوائے ایک کے. ایک رسول اللہ کے لشکر میں ایسی ہستی ہے جو علی سے زیادہ بہادر. کون ہے؟ خود رسول اللہ. مزہ نہیں آیا؟ بہت مزہ آنا چاہیے. نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھے. علی جیسے شجاع کا کلام. مولا فرماتے ہیں کبھی کبھی جب جنگ ایسی ہو جاتی تھی جسے آؤٹ آف کنٹرول کہتے ہیں. یہ مولا کے جملے میرے نہیں، اگر نہیں سنے تو ان کی جلد کو روئے جنہوں نے نہیں سنا ہے یا آپ نے خود نہیں پڑھے. تو مولا فرماتے ہیں کہ جب جنگ بہت ہی زیادہ آتش پر ہو جاتی تھی تو ہم اللہ کے رسول کے دامن میں پناہ لیتے. یہ رحمت للعالمین رسول کا یہ تصور نہ رکھے جیسے آج کل کے 2 نمبر 1 نمبر اللہ کے نیک بندوں کی بات نہیں کر رہا. 2 نمبر بازاری پیر ہوتے ہیں. ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ سمجھ رہے بڑا نیک ہے، اس جیسا نیک ہی کوئی نہیں. اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے. آ کے 10 بوزی کرو، پانی دام کراؤ، تویزیں لو، چندہ لو اور جاؤ. اس قسم کے بندے کو آپ سوچ سکتے ہیں میدان جنگ میں اتنا تجربہ کار کہ مورچوں میں سپاہی بھی خود بٹھاتا ہے. قرآن نے گواہی دی. جنگ احد کی جو آیات ہے آل عمران میں، اس میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ صبح صبح اپنے اہل سے یعنی اپنے گھر سے نکلے، گھر والوں کے پاس سے نکل پڑے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور آپ مومنوں کو جنگ کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے. تو یہاں بیٹھ، تو نے یہ کرنا ہے، تو یہاں بیٹھ، تو نے یہ کرنا ہے. ایک ماہر ترین فوجی جرنیل خود رسول اللہ. تو مولا فرماتے ہیں کہ جب جنگ بہت زیادہ گرم ہو جاتی تھی اور حالات بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے تھے تو ہم لوگ اللہ کے نبی کے دامن میں پناہ لیتے تھے. اور اس وقت سب سے زیادہ دشمن کے قریب ہماری نسبت اللہ کا نبی ہوتا تھا. یعنی اللہ کے نبی فرنٹ پر ہے، پیچھے ہم نے پناہ لی ہوئی. تو رسول اللہ مولا علی کے بھی مولا ہے اور ہر چیز میں مولا، ہر چیز میں استاد ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس استاد اول کا شاگرد اول علی ابن ابی طالب. کچھ لوگ سمجھتے ہیں رسول اللہ ایسے بیان کیے جیسے حضرت عیسیٰ کی شخصیت مسخ کر دی کہ کوئی ایک تمہیں تھپڑ مارے تو اپنی دوسری گال بھی آگے کر دو تاکہ وہ اپنا دوسرا تھپڑ مار کے ٹھنڈ دل کی پوری کر لے. یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، نہ ہی حضرت عیسیٰ کا حکم ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اسلام نے کسی موقع پر کہا ہے برائی کا جواب اچھائی سے دو، اور کسی جگہ پہ کہا ہے کہ تب تک ان کی گردنیں اتارو جب تک ان کا زور نہ ٹوٹ جائے تاکہ آئندہ تمہارے خلاف فتنہ کرنے کی سوچ نہ سکے. کیونکہ جو تلوار لے کر، جو بندوق لے کر آپ کی جان کے در پہ ہے، اس کا پھر ایک ہی حل ہے، اس کو پھر پھول نہیں پیش کرنے ہوتے، اس کو پھر اسی کی زبان میں اتنا جواب دینا ہوتا ہے جب تک کہ اس کا وہ زور، اس کی کمر ٹوٹ نہ جائے، پھر اس میں جرأت نہ رہ جائے کہ دوبارہ فتنہ کرے. اس وقت رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس ناسور کو ختم کیا جائے. تو اللہ کے نبی ہو یا مولا علی ہو، وہ جو اقبال کا شعر ہے نا، وہ اگرچہ لیا قرآن ہی سے گیا ہے، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، جیسے ریشم ہوتی ہے ہاتھ بھی لگاؤ تو مزہ آتا ہے اس کو. تو وہ جو فرما رہے ہیں
بدن پہ پہننا ہو تو بھی بڑا مزہ آتا ہے، اچھی لگتی ہے، سکون دیتی ہے. جب آپس میں ہو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو وہ جو ریشم تھا وہ کیا بن گیا؟ فولاد ہے مومن. ابھی یہاں پہ کیا ہے؟ مثلا فرض کریں بعض دفعہ ہمارے حکمران، ہمارے رہبران، لیڈران، بعض دفعہ جو اپنے آپ ملک میں دیکھ لیں، اپنی عوام پر فولاد ہے مومن. امریکہ کے صدر کے سامنے بریشم کی طرح نرم، اپنی عوام میں آئے تو فولاد ہے مومن. اور انگلینڈ، اسرائیل، امریکہ کا معاملہ ہو تو بریشم کی طرح نرم. الٹے تم پر قتال فرض کر دیا گیا، تمہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن ہو سکتا ہے، یاد رکھو، تمہیں کوئی چیز اچھی نہ لگے تمہارے لیے بہتر ہو، اور کوئی چیز تمہیں اچھی لگے اور وہ تمہارے لیے شر ہو. تم فیصلہ نہ کرو ان معاملات میں جن میں اللہ نے کچھ کہا ہے، کیونکہ اللہ علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں. صلوات پڑھے محمد والے. بس جب اللہ یہ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، تو آپ کو اگر تینوں میں سے ایک اچھا لگ رہا ہو تو اس طرف مت جائیے گا، بلکہ اللہ نے اگر 3 کیپسول کہے صحت مندی کے لیے، 3 گولیاں کھانی ہے، تو پھر اچھی لگے یا اچھی نہ لگے، صحت مند وہی ہوگا جو ان تینوں کو اپنا لے. ڈاکٹر نے جو نسخہ دیا ہے وہ پورا استعمال کرے، نہ کہ ڈاکٹر تو بادشاہ ہے، 3 چیزیں دی ہیں، میں بیچ میں سے ایک نکال دیتا ہوں، باقی 2 کو استعمال نہیں کرتا. اللہ کریم نے صحت دینے والا ہے، اس کریم نے کہا صحت تب ملے گی جب ان تینوں کو استعمال کرے. صلوات پڑھے محمد والے. یہ جو ہمارا مزاج ہے، میں آپ کو ان ایام میں، ان راتوں میں کچھ بنیادی چیزوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک ہمارے ہاں مزاج بن گیا ہے کہ دین کی وہ باتیں جو عوام کے مزاج سننا پسند کرتے ہیں ان کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، اور دین کی وہ باتیں جن کو سامعین زیادہ پسند نہیں کرتے، اور وہ پسند اور ناپسند سامعین کی کیسے پتہ چلتی ہے؟ ان کے داد دینے سے، ان کے داد دینے سے. تو جو سامعین کو نہیں پسند ہے وہ دین ہی، لیکن اس دین کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، اور جو حصہ دین کا عوام کو پسند ہے اس کا زیادہ تر تذکرہ کر دیا جاتا ہے. اس میں دین سے محبت سے زیادہ خطیب کی کامیابی کی محبت انوالو ہوتی ہے. دین کامیاب ہو یا نہ ہو، میری مجلس کامیاب ہو جائے. تو بعض باتیں بتائی جاتی ہیں، بعض نہیں بتائی جاتی. اس کی ایک اور مثال، وہ آیت جس کو بچہ بچہ جانتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، آیت کو پڑھتے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بچہ بچہ جانتا ہے. خالق فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ. کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ تو نہ آئے تو پھر میں بھی گھر جاتا ہوں. اطیعوا اللہ، اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کیا کرو؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کی کیا کرو؟ آپ ذرا رک کے سوچ کے بتائیے گا، جب یہ آیت خطیب پڑھتے ہیں تو اس میں زور
اس بات پر ہوتا ہے کہ ولایت ثابت کر کے نعرہ لگوایا جائے، یا زور اس بات پہ ہوتا ہے جو آیت کر رہی ہے؟ یہ آیت تو ہے ہی یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم اس آیت میں جن کا ذکر آیا انہیں مانتے ہو تو پھر تمہاری ذمہ داری ان کی اطاعت کرنا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اس پہ سبحان اللہ بھی ہوتی ہے، اس پہ نعرے بھی لگتے ہیں، اولی الامر کون ہے اس پر بحث ہوتی ہے، اولی الامر تم نے یہ کہا تم غلط، ہم جو کہہ رہے ہیں ہم صحیح، لیکن اطاعت کا بیچ میں سے مدعا ہی گول کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر مزاج اطاعت کی طرف نہیں آتا۔ تو کسی نے کہا تھا، مجھے وہ شعر صحیح طرح نہیں آتا، مجھے اطاعت اور زہد کے ثواب پتہ ہے، میں جاہل نہیں ہوں، لیکن کیا کروں، طبیعت میری اس طرف نہیں آتی، طبیعت مائل نہیں ہوں، ورنہ ثواب مجھے بھی پتہ ہے، اور فلان چیز کا گناہ مجھے پتہ ہے، لیکن کیا کروں، طبیعت ادھر ہی لے کے جاتی ہے۔ تو صاف دین عوام تک پہنچنے کا سفر وہاں سے خراب ہوتا ہے جہاں اللہ کی رضا سے زیادہ سننے والوں کی رضا مد نظر ہو جائے۔ توجہ فرمائیں، اللہ کی رضا سے زیادہ سننے والوں کی رضا مد نظر ہو جائے۔ وسیلے والی آیت کے ساتھ بھی یہی گھپلا ہوا ہے۔ آیت وسیلہ جو آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اس آیت کے ساتھ بھی بہت بڑا فراڈ ہو چکا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قرب کے وسیلے تلاش کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ لے لیا گیا ہے کہ اپنی خواہشات، اپنی مرادیں وہ پوری کروانے کے لیے محمد و آل محمد کو وسیلہ بنا، جبکہ میرے بھائیوں آیت اصل میں تو یہ بات کر رہی نہیں۔ آپ آیت کے الفاظ پہ غور کریں، تینوں سٹیپس پہ مکمل شکل دیکھیں، اسے کہتے ہیں کٹنگ کر کے اپنی مرضی کا کر لینا۔ تقویٰ کی سائڈ سے بھی کٹنگ کر دو، وہ بھی ادھر جاہدوا فی سبیل اللہ کو بھی کاٹ کے الگ کر دو، بیچ میں وابتغوا الیہ الوسیلہ رہ جائے، اس میں بھی وسیلے کا ایسا معنی کرو کہ تاکہ دنیا پرستی میں اور اضافہ ہو۔ ان کو وسیلہ بناؤ دنیا حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے دنیا کو ایک انتہائی گھٹیا چیز کے طور پر بیان کیا ہے، اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے نہیں کیا۔ کربلا مہر ہے اس بات پر، اور مہر لگانے والے حسین ابن علی ہیں کہ جب صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، کہ جب دین تقاضا کرے، جب دین خطرے میں ہو، دین تقاضا کرے یعنی جب اللہ تقاضا کرے، تو پھر کوئی چیز پاس مت رکھنا اگرچہ وہ چیز علی اکبر ہی کیوں نہ ہو۔ توجہ فرما رہے، پھر کوئی چیز پاس مت رکھنا۔ میرا ذہن یہ ہے کہ مثلا اے پروردگار اہل بیت کے صدقے مجھے بیٹا عطا کر، مثلا توجہ فرما رہے ہیں، لیکن بیٹا اتنا پیارا ہے کہ جس کے دیا ہے اگرچہ چند مہینے کے بعد، ایک سال کے بعد وہ اپنا دیا ہوا واپس لے لے، تو یہ اللہ کو الٹی سیدھی سنانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر لینا ہی تھا تو پھر دیا کیوں؟ یہ نام حسین زبان پہ لاتا ہے لیکن ہے دنیا پرست۔ دنیا کی کوئی چیز ملے تو یہ خوش ہے، اور اگر خدا آزمائے تو یہ خدا سے ناراض ہے۔
لیکن اپنا آقا اور مولا زبان سے کس کو کہتا ہے؟ جس کی علی اکبر کو برچھی لگی تب بھی سنا کربلا میں موجود لوگوں نے، حسین کی زبان سے کوئی شکوہ نہیں سنا۔ کیا سنا؟ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اس کے فیصلے پر حسین راضی۔ ہم میں سے تو بہت سو کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی، راضی ہیں تو پھر رو رہے کیوں تھے؟ تو کبھی اس چیز کی لذت اس مقام پہ پہنچ کے دیکھیے کہ انسان کو اللہ نے جو بنایا ہے، جب کوئی پیارا جدا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو کا مطلب یہ نہیں ہوتا خدا سے ناراض ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آنسو نیچرل ہے، نہ آئے تو اس کی انسانیت مشکوک ہے، لیکن چونکہ حکم اللہ کا حکم ہے تو رضا بقضائہ و تسلیما، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری رسول، اپنے سب سے پیارے کی نسل بیٹے سے نہیں چلائی، بیٹی سے چلائی۔ جی بیٹے عطا کیے لیکن واپس لے لیے۔ اللہ کے نبی کے بیٹے ہوئے لیکن فوت ہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام ہے ابراہیم، ایک کا نام ہے ابراہیم۔ ابراہیم چند ماہ کے تھے جب اللہ نے واپس لے لی۔ جناب ابراہیم کی جان اللہ کے رسول کی گود میں نکلی۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں ابراہیم کی حالت ایسی ہو رہی ہے کہ ابھی زیادہ دیر زندہ اور فوت ہو گئے۔ اس اپنے بچے کی کیفیت پر گود میں اٹھایا ہوا ہے، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ توجہ سے سنیے گا۔ ایک بندہ جو ذرا زیادہ سپر مین قسم کا تھا، رسول اللہ سے بھی آگے، تو اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے؟ وہ سمجھا رونا کوئی تضاد رکھتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں سخت دل لوگ، انہیں رونا آتا ہی نہیں، ان کی یہ والی انسانی حس پتہ نہیں کسی وجہ سے مر چکی ہوتی یا بہت کمزور ہو چکی ہوتی۔ اللہ کے رسول بہت روتے تھے، اہل بیت اطہار بہت روتے تھے، سمجھو فرما رہے ہیں؟ تو وہ تو دوسروں کے بچوں کی پریشانیوں پہ رو پڑتے تھے، تو یہ تو اپنا بچہ گود میں جان دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے۔ وہ شخص پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی روتے ہیں؟ جیسے کچھ لوگ اللہ کے نبی کو سپر نیچرل کوئی مخلوق سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، یہ جو تم میری آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو اللہ نے انسانوں کے دلوں کے اندر رکھی ہے، اور جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو آنکھوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن ہم کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالتے جس سے خالق ناراض ہو۔ جیسے آج کل ڈائلاگ بول رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ دیہاتوں میں جٹ لوگ، بعض دفعہ شہروں میں بھی، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ جو میں نے عرض کیا، یا اللہ اگر اس کو لینا ہی تھا تو پھر دیا کیوں تھا، دیتا ہی مت، ہمیں پریشان کیا، فلان کیا۔ اور کچھ ایک اور ڈائلاگ بولے ہوتے ہیں، یہ کوئی ویلا تھا جانے کا، یہ کوئی وقت تھا اس کے جانے کا، اللہ تعالیٰ کو ٹائم پتہ نہیں تھا، اس کو پتہ ہے، اللہ کو بتا رہے یہ ٹائم نہیں تھا، تو نے اس کو بلا لیا واپس۔ بعض اوقات جہالت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے ایسے جملے بولتے ہیں جو کہ ایک دیندار زبان سے زیب نہیں۔ اگر اپنے پیارے کے چلے جانے پر کیا بولنا ہوتا ہے یہ سیکھنا ہے تو کربلا میں حسین سے سیکھ۔ کس کا بیٹا علی اکبر جیسا ہوگا؟ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ کس کے 6 ماہ کے بچے کو اس کے ہاتھوں پر تیر لگے گا؟ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ کون اپنے بھائی کی نشانی قاسم جیسے شہزادے کو، ان کی پامال لاش کو بڑی مشکل سے کربلا سے اٹھا کے، مقتل سے اٹھا کے خیموں میں لائے اور پھر اوپر ہاتھ کر کے کہے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ؟ یہ کربلا والوں سے یہ سیکھے۔
من تو مرادوں میں صرف نہ رہے، ظلم ہے. پرواز اونچی کریں، جیسی پرواز، جیسی بلندی اہل بیت اطہار آپ کو جہاں لے جانا چاہتے ہیں اپنی سیرت سے، ادھر پرواز کریں، نہ کہ اہل بیت کو کھینچ کے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے وسیلہ سمجھ لیں اور اس وسیلے کے مفہوم کو اسی میں محدود کر دیں. کربلا سے سیکھیں. بس میں آج یہیں پہ تمام کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس آیت کو میں جاری رکھوں گا آگے. توجہ فرمائیے. 22 محرم ہو گئی آج. نہیں معلوم 61 ہجری کی 22 محرم کا جب دن گزرا ہوگا اور رات آئی ہوگی، خاندان رسالت کس حال میں ہوگا، اس کا بی بی سکینہ کس حال میں ہوگی. سو سکی ہیں یا خدا جانے نہیں سو سکتی. سید سجاد کی بیماری کی کیفیت کیسی ہوگی. بی بی زینب کو کچھ آرام کرنے کا موقع مل سکا ہے یا موقع نہیں مل سکا، ہمیں نہیں معلوم. لیکن اتنا معلوم ہے کہ کربلا کے بعد پھر نہ سید سجاد کو سکون ملا ہے، نہ علی کی بیٹی کو سکون. آج ایک دو جملے امام حسین کی 4 سال کی معصوم سکینہ کے نام. آپ سب جانتے ہیں بڑی خاص محبت تھی امام حسین کو بی بی سکینہ سے اور بی بی سکینہ کو امام حسین سے. اور ایک خاص بات جو لکھی گئی مکاتب میں کہ یہ بی بی اپنے بابا کے سینے کے علاوہ سو نہیں پاتی تھی. لہذا کسی نے بہت خوب لکھا کہ جب آخری دفعہ الوداع کیا بی بی سکینہ نے امام حسین سے، تو گویا زبان حال سے بی بی اپنے بابا سے کہہ رہی ہے کہ نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. یعنی آپ کے سینے کے بغیر جب سکینہ کو نیند نہیں آئے گی. اور عزاداروں اب سکینہ کی حالت بھی کیسی ہے. اب سکینہ وہ سکینہ نہیں، اب شام غریبہ سکینہ کے رخسار تماچوں سے سرخ ہے. سکینہ کے کانوں سے دور کھینچ لیے گئے ہیں، بی بی کے کانوں سے خون جاری ہے. عام حالات میں بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، اب اتنے ظلم سہنے کے بعد بی بی کو بابا کیسے یاد آتے ہوئے. تو مکاتب میں لکھا گیا حسین کی امانتوں کی محافظ علی کی بیٹی بی بی زینب جب ایک دفعہ سارے بچوں کو دیکھنے لگی کہ سارے بچے موجود ہیں، تو اچانک کیا دیکھا کہ بچوں کے درمیان حسین کی سکینہ موجود نہیں ہے. فضہ سے فرمایا آپ ان بچوں کو سنبھالیے، میں ذرا سکینہ کو دشت کربلا سے ڈھونڈ کے لاؤں. اب بی بی نے بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کیا. کبھی ایک طرف جاتی ہے، رات کا اندھیرا ہے، کبھی دوسری طرف جاتی ہے. ایک دفعہ لاش عباس پر آئی، بھیا عباس سکینہ آپ کے پاس تو نہیں. کبھی لاش علی اکبر پہ آئی، علی اکبر سکینہ آپ کے پاس تو نہیں. ایک دفعہ اندھیرے میں ایک شخص کو دیکھا، اس سے سوال کیا کہ اے شخص تو نے ایک چھوٹی سی بچی تو نہیں دیکھی؟ اس نے کہا میں نے بچی دیکھی تو نہیں، لیکن ایک طرف سے مجھے ایک بچی جاتی ہوئی دکھائی دی تھی، اس کی رونے کی آواز آ رہی تھی. بی بی زینب چلتی ہوئی اس طرف جاتی ہے. اب جب قریب پہنچی تو کیا دیکھا؟ ایک لاش ہے جس کا سر موجود نہیں، اور ایک معصوم بچی اس لاش کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی ہے. سکینہ نے اپنے بابا کو ڈھونڈ لیا، سکینہ نے اپنے بابا کو ڈھونڈ لیا. کربلا کے دشت میں بی بی زینب پاس جاتی ہے، بڑی محبت کے ساتھ سکینہ کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. بی بی سکینہ بیدار ہوتی ہے. بی بی سکینہ واپس چلیے. پھر بی بی زینب سوال کرتی ہے سکینہ اتنی لاشیں ہیں کربلا میں، آپ نے اپنا بابا کیسے ڈھونڈا؟
بس بی بی سکینہ فرماتی ہے پھپھی اماں جب میں سو نہ سکی اور مجھے کانوں کی تکلیف نے سونے نہ دیا، مجھے رخساروں کی تکلیف نے سونے نہ دیا، تو میں اپنے بابا کو ڈھونڈنے نکل پڑی۔ اس دشت میں بابا بابا پکار رہی تھی، کافی دیر گزر گئی کہ اچانک اس طرف سے مجھے آواز آئی، بنیا بنیا الیہ الیہ، اور میری بچی سکینہ اپنے بابا کی آغوش میں آ گئی۔ یہ بی بی سکینہ ہے۔ امام حسین نے مقتل میں جاتے ہوئے بیویوں کو ایک تاکید فرمائی تھی کہ اے رسول کی بیٹیوں، جب تک تمہیں حسین کی تکبیر سنائی دیتی رہے خیموں سے باہر مت نکلنا۔ حسین جہاد کے لیے اندر تک چلے جاتے، جب کچھ دیر گزرتی حسین کسی نہ کسی طرح اگرچہ زخموں سے چور تھے، اگرچہ پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی ہر لمحہ، لیکن گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے خیموں کے پاس آتے اور تکبیر بلند کرتے تاکہ بیویوں کے دلوں کو تسلی ہو جائے کہ ہمارا حسین ابھی شہید نہیں ہوا، ابھی شہید نہیں ہوا۔ لیکن کچھ دیر گزری عزاداروں، کچھ دیر گزری، بیویاں انتظار میں ہیں، حسین کی تکبیر کی آواز نہیں آتی۔ اللہ خیر کرے، اچانک بیویوں نے حسین کی تکبیر تو نہ سنی لیکن حسین کے وفادار ذوالجناح کی آواز سنی، بیویوں باہر آؤ، ذوالجناح کوئی خبر دینے آیا ہے۔ اب جو بیویاں باہر نکلی، سکینہ بھی دوڑتی ہوئی باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہیں؟ گھوڑا تو آیا ہے لیکن سوار کے بغیر آیا ہے۔ مقاتل نے لکھا بیویوں نے ذوالجناح کے گرد گھیرا ڈالا، ہر بی بی گریہ فرما رہی ہے۔ ان کے درمیان یہ 4 سال کی بچی گھوڑے کے سامنے جاتی ہے، ذوالجناح سے خطاب کر کے کہتی ہے کہ اے ذوالجناح، تیری زین کو خالی دیکھ کر میں یہ تو سمجھ گئی میرا بابا شہید کر دیا گیا، لیکن ذوالجناح تجھے پتہ ہے نا میرا بابا بڑی شدت کا پیاسا تھا، میرا بابا بڑی شدت سے پیاسا تھا۔ مجھے صرف اتنا بتا دے، جب میرے بابا کو شہید کیا جا رہا تھا، ہل سکیا ابھی ام قتل عطشانا، ان ظالموں نے شہید کرنے سے پہلے میرے بابا کو چند گھونٹ پانی دیا یا میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا باعث الهدى، السلام عليك وآلك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين الشهيد، السلام عليك يا ابن رسول الله،